تو پاکستان میں جو یہ بہت ساری حفاظتی ٹیکوں سے متعلق غلط فہمیاں ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے، اور یہ جو امیونائزیشن ویک ہے حفاظتی ٹیکے کتنے زیادہ اہم ہیں، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر ابراہیم یوسف، آپ پیز الرجی ایستھما کنسلٹنٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو۔ آئی ایم فائن، ایبسلیوٹلی فائن شائن۔ اوکے، تو یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ حفاظتی ٹیکے کتنے زیادہ ضروری ہیں بچپن سے لے کے، اور ہم ایک چیز یہ سمجھتے ہیں کہ اٹس جسٹ فار دا نیو بورنس، لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہ کچھ ایسے بھی حفاظتی ٹیکے ہیں جیسے کہ فلو شاٹس وغیرہ جو کہ آپ لگوا سکتے ہیں ایلڈرلی ایج میں بھی؟ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے ملک میں جو سب سے ہے نا، وہ تعلیم کی کمی ہے، پلس ساتھ میں ہمارے یہاں نالج اینڈ انفارمیشن کریکٹ دی جاتی ہے۔ دوسرا، ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی سیاست یا بہت بڑی لوگوں کی عوام ہے جو مس گائیڈنس کرتی ہے، جو لوگوں تک ہماری جو آواز ہے، جو آپ لوگ اتنا بڑا کام کرتے ہیں، اس کو لوگوں کی آواز کو دوسرے وے میں پریٹینڈ کرتے ہیں۔ اگر ایک بات کہہ رہا ہوں تو دوسری آواز میں دوسری آواز نکلے گی کہ کچھ اور ہی کہا جا رہا ہے۔ تو دس از اے سرٹن انفارمیشن اینڈ نالج۔ یہاں ایک صحت مند قوم بنانے کی جگہ ہم بیمار والی قوم بنانا شروع کر دیتے ہیں، کیوں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ کیوں وہی ایک چیز ہے، انفارمیشن، ٹیکنالوجی اینڈ تعلیم۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم ایک BCG کا ویکسین کرتے ہیں، وہیں سے ایک نیونیٹل ٹیوبرکلوسس کی شروعات ہوتی ہے، جو ہم نے ٹیوبرکلوسس پہ بہت بڑا رینج آف مارک سلیکٹ کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سال پہلے ٹیوبرکلوسس کی بہت بڑی وبا جو ہے ہمارے ملک میں تھی، جن میں ہمیں BCG لگا کے اس کو 5 سال تک کور کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد ایک سٹارٹ ہوتی ہے DTAP، اورل پولیو، IPVs۔ اب نئی ویکسینز IPV آ گئی ہیں، انٹرمسکولر پولیو ویکسینز، ساتھ میں میزلز، پھر ساتھ میں انفلوئنزا، ہیپیٹائٹس B، ہم نے ہیپیٹائٹس B پہ بہت قابو کیا، پھر اس کے بعد چکن پاکس پہ بہت قابو کیا، میزلز پہ بہت قابو کیا، بٹ اسٹل اب بہت بڑی رینج جو ہے وہ میزلز کی ابھی بھی شکار ہو جاتی ہے۔ میزلز کے علاوہ پولیو ویکسین سے بھی ہمارے یہاں جو توہمات پائے جاتے ہیں، ظاہر ہے ہم جب بتا رہے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، تقریباً 50 لاکھ زندگیاں سالانہ بچ جاتی ہیں، اسی طرح حفاظتی ٹیکوں سے بیشتر بیماریوں سے لڑا جاتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو غلط ایک سوچ پائی جاتی ہے، کیا ہم اویئرنیس نہیں دے پا رہے ہیں، حکومتی لیول پہ نہیں دے پا رہے، لوگوں کو کیوں اس سے آگاہی نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ کیوں ساری چیزیں ایزیوم کر لیتے ہیں؟ ایکچولی میں نے آپ کو پہلے ہی بیٹھتی ویکسینز کے بارے میں بتایا، انفارمیشن اینڈ نالج دونوں کریکٹ لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے، ایکسٹینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے، روٹری اینڈ آف پولیو پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ میں ایز اے پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن کا ممبر، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ان سب کے ساتھ مل کے سب سے بڑا رول کردار کرتی ہے۔ گاوی سے فری ویکسینز اویلیبل کرواتی ہے، پوری ٹیم سلیکٹ کرواتی ہے، ہر گھر پولیو کی ٹیم جاتی ہیں، بٹ سٹل لوگوں کی سب سے بڑی ہے غلط فہمی۔ لوگ پلوانا نہیں چاہتے، جھوٹ بول دیتے ہیں ہمارے گھر میں بچے نہیں ہیں، لوگ مس گائڈ کرتے، ایون دو کہ اب ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو اگر نہیں پلواؤ گے تو پولیس آ کے اٹھا کے لے جائے گی تمہارے شوہر کو، اور یہی ہوتا ہے۔ ایٹ لاسٹ ٹیم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم خود جا کے کرا لیں گے، جو کہ پھر وہ نہیں کرتے۔ آف کورس وہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ نالج اینڈ انفارمیشن از کریکٹ۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہمیں دیکھیں کئی دفعہ تو خدشات اتنے ہیں کہ ہمارے جو سوچ ہے وہ خدشات پہ جاتی ہے۔ اگر فرض کریں، دیکھیں میں حکومت کو بھی اور EPI کو بھی اور پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن کو بھی ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ واٹ وی کین ڈو، ہم اگر اورل پولیو پہ نہیں جاتے ہیں IPV پہ چلے جائیں۔ IPV کا کوئی کانسیپٹ ان کا غلط نہیں ہے، تو IPV پہ جائیں، IPV سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں پولیو کو۔ اسی طرح ویکسینز کو کنٹرول کرنے کے لیے یو نیڈ اے ہیوج مور ایجوکیشن مارکیٹنگ۔ یہی تو ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں، مسکنسیپشنس اتنی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم انجیکشن خسرہ ہوا، ہم نے انجیکشن لگوایا، ٹھیک ہو گیا، بچپن میں لگا ہو گیا، اب اگر دوبارہ نکل آیا تو پھر کہتے ہیں کہ یار کیا فائدہ ہوا اس کا؟ آف کورس دس از اے ویری گڈ اینڈ ریلیونٹ کوشچن۔ دیکھیں ویکسینز آپ کو 65% جو ہے پروٹیکشن دیتی ہے، لیکن اسٹل 65 میں سے جو 35% بچتا ہے اس میں بھی اگر میزلز ہوتے ہیں یا چکن پاکس ہوتے ہیں یا ممس ہوتے ہیں یا جو دوسری بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو آپ کی 65% جو کوریج ہے وہ آپ کو انٹینسو کیئر پہ نہیں لے جاتی ہے،
وہ آپ کو اتنا ہائی گریڈ میزلس پہ نہیں لے جاتی ہے, ہائی گریڈ چکن پاکس پہ نہیں لے آتی کہ ڈیتھ تھرو لائف ہو جائے. میزلس انکیفلائٹس پہ نہیں لے آتی کہ نیورولوجیکل پرابلم نہ ہو. میزلس, یہ میزلس کی ویکسین آپ کو آگے جا کے 9 سال 10 سال بعد ایس ایس پی جو ہوتا ہے 9 سال بعد, جو ایپیلیپٹک ایپیسوڈز ہوتے ہیں فٹس والے, وہ اس کو بچا لیتا ہے. تو ویکسینس کا فائدہ ہی ہے, نقصان ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک بات کی کہ فلو کی شاٹس, نمونیا کے شاٹس, یہ جتنے بھی اڈلٹہڈ میں بھی ہم لگا رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہم بچ ہی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی بچنے کے لیے. سچویشن سیویئر نہیں ہوتی, آپ کو اگر وہ ہٹ بھی کرتی ہے بیماری تو آپ اس سے بچ جاتے. 20-30% کرے گی, تو 20-30% از اے گڈ اماؤنٹ. ٹھیک ہے, کووڈ میں ہم نے دیکھا تھا ویکسینیشن جن کی ہوئی ان کو اگر کووڈ بعد میں ہوا بھی تو وہ ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی بھی دیکھیں کووڈ کنٹینیوس ہوتا رہے گا اور ہو رہا ہے. جیسے ہم انفلوئنزا کی ویکسین لیتے ہیں, لیکن اب وہ جان لیوا نہیں ہے. آف کورس جان لیوا نہیں ہے. یس ایبسلیٹلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر.